وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے اپنی ٹرانسمیشن احصار ہے رمضان میں۔ کتنی جلدی یہ ارمان گزر جاتا ہے، کتنی جلدی یہ ارمان گزر جاتا ہے، پیاس لگتی نہیں افطار گزر جاتا ہے۔ ہم گناہ گاروں کی مغفرت کرنا میرے اللہ، ہم گناہ گاروں کی مغفرت کرنا میرے اللہ، عبادت ہوتی نہیں رمضان گزر جاتا ہے۔ ہم اب بڑھتے ہیں علامہ مفتی محمد شفقت یوسفی صاحب کی طرف اور زکوٰۃ کے بارے میں ان سے سوالات کرتے ہیں۔ سر، یہ دین میں جو 5 ستون ہیں ہمارے، ان میں زکوٰۃ ایک بہت بڑا ستون ہے، اس کے بارے میں کوئی تفصیلی بات بتائیں۔ یہ کب زکوٰۃ دینا یہ عمل شروع ہوا اور یہ کیسے آغاز اس کا ہوا؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت مہربانی سر، ایک اچھا پروگرام آپ دنیا کو دے رہے ہیں جس کے ذریعے لوگوں میں دین کی اویئرنیس آ رہی ہے۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پوری ٹیم کو جزائے خیر دے اور کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ آمین۔ زکوٰۃ کے متعلق جیسے آپ نے سوال کیا ہے، زکوٰۃ یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس چیز کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور بے شک محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنا۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ تیسرا رکن جو ہے اسلام کا وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ یہ ایک مالی عبادت ہے، جیسے بدنی عبادت ہوتی ہے اور کچھ عبادتیں مالی ہیں اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو مالی بھی ہیں اور بدنی بھی۔ بدنی عبادت وہ نماز ہے، مالی عبادت زکوٰۃ ہے، اور جو ان دونوں کو ساتھ لیے ہوئے ہے، یعنی اس میں بدن کا بھی عمل دخل ہے اور مال کا بھی عمل دخل ہے، وہ حج ہے۔ اس میں انسان کو خود کو بھی کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، دور کا سفر کرنا پڑتا ہے، یعنی بدن بھی تھکتا ہے اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا پیسہ اور مال بھی اس میں خرچ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا جو معنی ہے، اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک ہے زکوٰۃ کا معنی بڑھنا، بڑھوتری، پھیلنا، زیادہ ہو جانا۔ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ایک معنی ہے پاک ہونا، زکوٰۃ سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، نسائی کی حدیث شریف ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مال کے اوپر سال مکمل ہو جاتا ہے تو اس میں سے میل اوپر آ جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان مومن اس میل کو نکال دے اور جس کا حق ہے اس تک پہنچا دے تو اس کا باقی مال جتنا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی پاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اس میں سے زکوٰۃ کو نہیں نکالتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میل دوبارہ اسی مال میں داخل ہو جاتی ہے اور پھر اس مال کے اوپر آفتیں آتی ہیں، وہی مال جلتا ہے، وہی مال چوری ہوتا ہے، وہی مال جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، مختلف بیماریاں لے کر آتا ہے، پریشانیاں لے کر آتا ہے، اور وہ مال انسان کے لیے دنیا کے اندر آخرت کا وبال بن جاتا ہے۔ تو یہ 2 معنی تو ہوئے زکوٰۃ کے، ایک ہے اس کا معنی بڑھنا اور ایک ہے زکوٰۃ کا معنی پاک ہو جانا، یعنی زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا، آپ نے فرمایا میں قسم اٹھا کے بتاتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح جو آپ نے کویسچن کیا کہ زکوٰۃ فرض کب ہوئی، زکوٰۃ جو فرض ہوئی ہے وہ 9 ہجری کو ہوئی ہے، یعنی کہ بعد میں جو فرائض آئے ہیں ان میں سے زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے اتنی تاکید فرمائی کہ اس کے لیے آپ نے مختلف علاقوں کے اندر
اپنے قاصد بھیجے کہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے لائے. یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا، یعنی جہاد کیا اور فرمایا جو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا، اگر اب وہ رسی زکوٰۃ دینے سے روک لے گا خدا کی قسم میں اس کے خلاف بھی تلوار لے کر آؤں گا. یعنی زکوٰۃ اتنی اہم چیز ہے. اور اس پہ اگر آپ ڈیٹیل دیکھتے ہیں، ایک ہے مال کی زکوٰۃ اور ایک ہوتا ہے پیسے کی زکوٰۃ. یعنی کسی چیز کے اندر درہم و دینار آتے ہیں اور کسی چیز کے اندر مال، عمومی مال، پیسہ، روپیہ آتا ہے. اور کچھ زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ جانوروں کی ہوتی ہے. ان سب کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے ذکر کیا ہے. سورہ توبہ میں آتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. جو لوگ اپنے درہم و دینار کی زکوٰۃ نہیں دیتے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ان کے وہ درہم اور وہ دینار ان کو جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا، پھر ان کے چہروں پر، ان کی پشتوں پر اور ان کے پہلوؤں پر وہ لگا کے ان کے جسموں کو داغا جائے گا اور پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے، اب اس جمع کرنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب تم اللہ کے عذاب کو چکھو. اچھا یہ تو ہے درہم و دینار. دوسرا ہے پیسہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مال کی پیسے کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی وہ مال اور پیسہ کل قیامت کے دن اس کے لیے سانپ بن جائے گا، یعنی اس کو ڈسے گا یہاں تک کہ وہ برداشت نہیں کر پائے گا. اور جو لوگ، تیسری قسم آتی ہے جانور کی. ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جن لوگوں نے جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی وہ جانور، وہ بکری ہو، وہ گائے ہو اور یا وہ اونٹ ہو، ان تینوں صورتوں میں جانور ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ آتی ہے. فرمایا یہ تینوں قسم کے جانور جو ہوں گے، کچھ لوگ تو ایسے آئیں گے جن کے کندھوں پر بکری سوار ہوگی قیامت کے دن، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے کندھوں پر گائے سوار ہوگی اور وہ ان کو اٹھا کے پھر رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے کندھوں پر اونٹ سوار ہوں گے اور وہ ان کو اٹھانا پڑیں گے اور کہا جائے گا یہ وہ تمہاری مال ہے اور وہ زکوٰۃ ہے جو تم ادا نہیں کرتے تھے، آج تمہارے اوپر اس زکوٰۃ کا بوجھ آ گیا. یہ زکوٰۃ کے متعلق جو تھوڑی سی میں نے اس کا تعارف تھا وہ آپ کے سامنے رکھا ہے. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے جواب دیا. جی مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ رمضان المبارک میں ہی ادا کرنی چاہیے یا اس سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں؟ جی اس میں یاد رکھیں کہ اس زکوٰۃ کے اوپر ایک اس کی شرط ہے ہول آنے ہول، یعنی ایک سال مال کے اوپر مکمل ہو جاتا. جب انسان صاحب نصاب بنتا ہے، یعنی جس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، وہ چاہے شوال میں ہو، وہ چاہے ذیقعد میں ہو، ذی الحج میں ہو، جو ہی آپ صاحب نصاب بنتے ہیں، یعنی جب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جتنی اماؤنٹ پر، اتنی اماؤنٹ کسی کے پاس آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد سال گزرنا ضروری ہوتا ہے. وہ سال ذیقعد میں پورا ہو، وہ سال محرم میں پورا ہو، وہ سال رمضان میں مکمل ہو، تو اس کو ڈیلے نہیں کرنا، پہلے ادا کر سکتے ہیں. جی دیکھیں آپ نے جانا کتنا اہم نقطہ تھا کہ سال مکمل ہونا محرم میں بھی ہو سکتا ہے، ذی الحجہ میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی رمضان میں بھی ہو سکتا ہے، شعبان میں بھی ہو سکتا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے. اسی طرح ہم ان سے مفتی صاحب سے اور سوال کرتے ہیں. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ وہ مال کتنا ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے؟ جی بالکل، بہت اچھا سوال ہے. سونے کی الگ کیٹیگری ہے، یعنی کیٹیگریز ہیں. جی جی نصاب بتا. سونا، چاندی، اماؤنٹ، یہ ساری چیزیں. سونا جو ہوگا وہ اگر آپ کسی کے پاس ہے تو 7.5 تولے ہونا ضروری ہے. چاندی ہے تو 52.5 تولے ہونا ضروری ہے. یعنی یہ نصاب ہے. سونے کا الگ ہے، چاندی کا الگ ہے. اچھا میں یہیں پہ سوال ساتھ ساتھ ہم کرتے جاتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا میں اس ٹاپک کو نا ڈیپلی لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہیں اچھی طرح معلومات ہو جائیں، کیونکہ کسی سے پوچھتے پھرتے ہیں ایک دوسرے سے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پہ ہمارے لوگوں کا رجحان ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں.
کیا اس میں کوئی ان کی اپنی کوئی قیاس رائے ہے یا ان کا یہ وہ شوق ہے کہ شاید اس مہینے کی وجہ سے کہ انہیں 70 گنا نیکیاں ملتی ہیں؟ یہ تو آپ سے سوال کیا جائے گا ابھی. پہلے یہ بات مجھے بتائیں کہ سونا 7.5 تولے آپ نے فرمایا، 7.5 تولے کہ سونا کسی کے پاس موجود ہے اور وہ استعمال میں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے کہ اگر وہ استعمال میں نہیں ہے ویسے ہی پڑا ہوا ہے؟ سونے کے اوپر زکوٰۃ یہ چاہے آپ نے ویسے رکھا ہوا ہے یا کوئی خاتون اس کو استعمال کر رہی ہے پھر بھی اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. نہیں، اس میں دو رائے پائی جاتی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ سونا جو استعمال ہو رہا ہے کیونکہ وہ تو میری بیگم استعمال کر رہی ہے، میری والدہ کو ہے، میری بہن کے پاس ہے، وہ استعمال میں ہے، روزانہ وہ پہن کے نکلتی ہے، یعنی اس نے اگر شادی بیاہ اس پہ جانا ہے کہیں بھی تو اس پہ زکوٰۃ کیسے ہو گئی جی؟ وہ کون سا ہم نے رکھا ہوا ہے اس؟ جی اس پہ نص موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ خواتین آئیں جنہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، تو آپ سرکار نے پوچھا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ عرض کی حضور نہیں. فرمایا کیا تم پسند کرو گی کہ یہ کنگن جو آج سونے کے ہیں یہ کل قیامت کے دن آگ کے بنے اور پھر تمہارے ہاتھوں میں ڈالے جائیں؟ یعنی ان کی بھی زکوٰۃ دینی ہے، حالانکہ انہوں نے وہ پہنے ہوئے تھے، وہ استعمال میں تھے. سونا استعمال میں بھی ہو پھر بھی اس پہ زکوٰۃ ہوتی اور اس پہ یہ حدیثی موجود ہے. اچھا، ایک عورت ہے جس کو اس کی شادی میں سونا مل جاتا ہے، جی جی یعنی اس کے شوہر کی طرف سے، اب شوہر کی استطاعت ہی نہیں ہے، سونا دے دیا 7.5 تولے سے زیادہ، اس وقت 10 تولے دے دیا، 15 تولے دے دیا. اب مہنگائی اتنی ہو گئی، اس وقت جو سونے کی قیمت تھی وہ بہت کم تھی، زکوٰۃ بھی دے سکتا تھا وہ. اب مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ اگر اس کو اس کی ادا کرنے کا سوچے بھی تو وہ ناممکن اسے نظر آ رہا ہے. اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ سونے کو بیچ کے اس کی زکوٰۃ دیں گے. ناظرین دیکھیں، آپ کو یہ جو باتیں روزمرہ زندگی میں ہم سے چھپی ہوئی ہیں ان کے بارے میں مفتی صاحب بڑے اچھے انداز سے گفتگو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ آسانی سے آپ کے ذہن نشین ہو جائیں. اسی طرح کہ یعنی کہ کئی لوگ کچھ رقم ان کے پاس ہوتی ہے وہ اسے فکس کروا دیتے ہیں، جی جی کہتے ہیں یہ فکس اماؤنٹ جو ہے وہ تو ہم نے فکس کروا دی ہوئی ہے، وہ بینک میں ہے، اس پہ زکوٰۃ کس وجہ سے دینی ہے؟ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی جو اماؤنٹ جس اماؤنٹ کا انسان مالک ہوتا ہے نا اس پہ زکوٰۃ ہوگی، وہ سامان تجارت کی شکل میں ہو، وہ سونے کی شکل میں یہ روپیوں کی شکل میں کتنی پیسہ؟ جی 52.5 تولے چاندی جس بھی دور میں اور جس بھی ماہ اور جس دن بھی آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے اس کی قیمت پوچھ رہے ہیں. 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہوگی اگر اس کے برابر آپ کے پاس اماؤنٹ موجود ہے تو آپ پہ زکوٰۃ ہے. آج کے اعتبار سے میں بتا دیتا ہوں 40,000 تقریباً جس کے پاس موجود ہے. جی ناظرین دیکھا آپ نے، بڑا یہ چھوٹا سا کوسچن ہے لیکن اس کے دور اندیش نتائج ہیں، یعنی کہ زکوٰۃ فرض ہے اور اس کی سزا بھی ہے. مفتی صاحب ہمیں کتنے پیارے انداز سے بتا رہے ہیں کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر آپ کے پاس اگر رقم ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہم نہیں سمجھتے اور آپ کسی صورت بھی ہم زکوٰۃ نہیں دیتے. اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ زکوٰۃ اپنے ہاتھ سے ادا کرنا افضل ہے یا یہ جو بینکوں کے نصاب میں کاٹ لی جاتی ہے وہ افضل ہے؟ جی بہتر تو یہی ہے کہ خود تلاش کیے جائیں مستحق اور ان تک زکوٰۃ پہنچائی جائے. زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے جی جی میں معذرت آپ کا بات کٹ گئی ہے، دراصل میں چاہتا ہوں تھوڑے وقت میں ہم لوگوں کو زیادہ مستفید کریں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے یہ سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ دینے کے لیے ہمیں شروعات کہاں سے کرنی چاہیے؟ یہ کنسیپٹ لوگوں کے ہیں کہ جی بہن کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، بھائی کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی. آج آپ نے یہ کنسیپٹ کلیئر کرنے ہیں کہ ہمارے اس چینل سے اور ہماری یہ چھوٹی سی کاوش ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، آئندہ کسی کو اس بات میں کسی قسم کا یعنی
مائنر بھی اسے یہ نہ رہے کہ اس طرح نہیں اس طرح، اس نہیں، اچھی طرح سمجھ آ جائے انہیں. بالکل ٹھیک ہے. چند رشتے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ایک ہوتے ہیں اصل میں آتا ہے باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی، یعنی اوپر تک، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. کچھ رشتے فرع، شاخ، برانچ، جی 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 بالکل. اس میں آتے ہیں بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، نیچے تک، جی جی ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ٹھیک. ایک رشتہ ہے جو نکاح کے ذریعے بنتا ہے، جی شوہر بیوی کا. شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. اس کے علاوہ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہاشمی سید کو. اس کے علاوہ جو صاحب نصاب خود بن جائے، یعنی جس کے پاس اس دور کے اعتبار سے اپنی ضروریات زندگی کے علاوہ 40,000 کی اماؤنٹ اس کے گھر میں موجود ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. باقی کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جتنے مومن ہیں سب کو زکوٰۃ دے سکتے. شروع اور کرنے کا افضل، آسان طریقہ، افضل طریقہ بتائیے. یہ بڑا زبردست آپ کا کوشچن ہے کہ کئی لوگوں کے ذہنوں میں آیا کہ شاید بھائی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ رمضان المبارک آتا ہے نا تو اکثر کالز آتی ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں بتائیں بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں، بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں. بہت اچھا ہے، افضل عمل ہے، فضیلت والا عمل ہے. کیا سب سے پہلے اپنے بھائی کو دیں، اپنی بہن کو زکوٰۃ دیں، اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے سے، صدقہ کرنے سے ڈبل ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. ایک صلہ رحمی کا اجر مل جاتا ہے اور دوسرا صدقہ کرنے کا اجر مل جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ نے راہ خدا میں دیا، وہ بھی اجر مل گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صلہ رحمی کی، لوگوں کو جوڑا، لوگوں کی مدد کی، لوگوں کی ہیلپ کی. جب آپ نے ہیلپ کی، اس کا ایک الگ طور پر آپ کو اجر مل جاتا ہے. تو بہترین عمل ہے اپنے جتنے قریبی رشتہ دار ہوں ان کو زکوٰۃ دیں، پھر اہل محلہ کو زکوٰۃ دیں، پھر اسی طرح علاقہ وائز بڑھتے جائیں. یہاں تک کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جیسے ہم دور کوئی رہتا ہے وہاں زکوٰۃ پہنچانے کی بجائے اپنے قریب لوگوں میں تلاش کیا جائے. اچھا، ایک بزنس مین ہے، جی جی کاروباری زندگی ہے اس کا، اس پہ کچھ قرضہ بھی ہے، جی جی یعنی کہ قرضے کی بنیاد اسے آئیڈیا نہیں ہے میرے پہ قرضہ کتنا ہے، جی جی یعنی اور اس کے بینک میں اماؤنٹ بھی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ قرضے کے برابر اماؤنٹ پہلے قرضے کا پتہ کرے سال ہونے کے بعد، جی جی یا اندازہ لگائے کہ اتنا میں نے قرضہ دینا ہے، اپنے بزنس کا قرضہ جو ہوتا ہے جسے گردشی قرضہ کہتے ہیں کہ لین دین ہو رہا ہے بزنس میں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں پیسے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ جتنی سب سے پہلے تو وہ اپنی کیش کو دیکھے گا، کتنی کیش ہے اس کے پاس. پھر جو تاجر ہے یا بزنس مین ہے وہ اپنے جو مارکیٹ کے اندر اس کا مال تجارت ہے اس کو دیکھے گا، را مٹیریل کو دیکھے گا، سب کی اماؤنٹ کو اکٹھا کرے گا. جب یہ ساری چیزیں، سونا گھر میں کچھ پڑا اس کو بھی شامل کر لے گا، چاندی ہے اس کو بھی شامل کر، ساری چیزیں اکٹھی کر کے ٹوٹل کر کے وہ اس کی بن گئی ٹوٹل 2 کروڑ. اب اس نے قرض دینا ہے 20 لاکھ، 50 لاکھ یا 1 کروڑ. اب وہ 3 کروڑ میں سے یا 2 کروڑ میں سے وہ 1 کروڑ جو قرض ہے اس کو نکال دے گا. وہ نکل گیا، جو باقی اماؤنٹ بچی ہے اس کو وہ اس کا 2.5% اس نے زکوٰۃ دینی ہے. اچھا، نہیں پاسبلٹی ہے کہ وہ قرض اس کا زیادہ ہے اور اس کے پاس اماؤنٹ کم پڑی ہے لیکن وہ خوشحال ہے، جی جی اس کی زندگی خوشحالی سے گزار رہا ہے، بچے بھی پڑھ رہے ہیں اچھے اسکولوں میں، ٹھیک ہے، والدین بھی اس سے خوش ہیں اگر زندہ ہیں تو، اگر بہن بھائی بھی خوش ہیں، جیسے وہ گھر کے میں سربراہ کے طور پہ ہے، تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ زکوٰۃ اس پہ نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ ایسے خیرات کرنا چاہتا ہے. ہاں، تھینک یو سو مچ. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں قاری رئیس احمد صاحب، ان سے نعت رسول مقبول کے چند اشعار سنتے ہیں. وقت کی کمی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قاری صاحب ذرا کائنڈلی. رل دین لوکی
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਐਵੇਂ ਰਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਐਵੇਂ ਰਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਐਵੇਂ ਰਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਐਵੇਂ ਰਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਆਕਾ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਆਕਾ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ, ਇੰਜ ਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇੰਜ ਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਖੇ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੋਹਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਖੇ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੋਹਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਐਵੇਂ ਰਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਐਵੇਂ ਰਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਕਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਖੈਰਾਤ, ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਕਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਖੈਰਾਤ। ਹੁਣ ਸਮਝੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਸੋਹਣਿਆ, ਹੁਣ ਸਮਝੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਐਵੇਂ ਰਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੁਲਾਓ ਆਕਾ ਤੇ ਰੁੱਖ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੁਲਾਓ ਆਕਾ ਤੇ ਰੁੱਖ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਠੀਆਂ ਚ ਰੋੜੇ ਵੀ ਦਰੂਦ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਠੀਆਂ ਚ ਰੋੜੇ ਵੀ ਦਰੂਦ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਕਮਾਲ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੇਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਕਮਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਐਵੇਂ ਰਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਐਵੇਂ ਰਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਐਵੇਂ ਰਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਕਲਮਾ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਲਮਾ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਮਹਿਰ ਅਲੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਮਹਿਰ ਅਲੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਕਿਰ ਦਿਖੀਏ ਮਜਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਕਿਰ ਦਿਖੀਏ ਮਜਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਐਵੇਂ ਰਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਐਵੇਂ ਰਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਵੇਂ ਰਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ने बनाया बेमिसाल सोनिया। मेरा तो इस बात पे यकीन है और मेरी पूरी टीम का इस बात पे यकीन है
مفتی صاحب کا، علامہ صاحب کا، سب کا یقین ہے. یہ بڑی عمدہ ثناخوانی کی آپ نے، بہت شکریہ. ہمارے قلوب و ذہان کو معطر فرمایا آپ نے. اب بلا تاخیر میں حافظ محمد اذان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ گلہ عقیدت کے پھول نچھاور کریں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. محشر میں میرا رہ جائے برم، اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم. ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو. ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو. ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو. ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم. میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں، تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں. میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں، تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں. اسباب ہو ان کو ایسے بہم، اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بہت اچھی آواز میں حافظ محمد اذان صاحب گلہ عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے. ناظرین، وقت ہوتا ہے مختصر وقفے کا. وقفے کے بعد زکوٰۃ کے متعلق سوالات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.